الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 27 مارچ 2021 بروز ہفتہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کا ترجمہ اس کی تفسیر کے سلسلے میں ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرما دے۔ انسان کے زندگی کے سب سے قیمتی دن وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ دن دے دیے جائیں اور ان دنوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اور سب سے بدبختی کے دن انسان کے وہ ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو اپنے پس پش ڈال دے اور اس سے اعراض کرنے لگے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، بہت ہی بڑی نازک چیز ہے۔ قرآن کریم کے تراجم بہت سے اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند نے قرآن کریم کے تراجم اور اس کے تفسیر کے سلسلے میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ درس قرآن کا بھی بہت سے اکابر نے اہتمام کیا ہے، اور قرآن کریم کے تفاسیر بھی انہوں نے بہت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے بہترین ترجمہ موجودہ دور کے اندر ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی ہے۔ وہ ایک جلد کے اندر بھی موجود ہے اور 3 جلدوں کے اندر بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ بہت ہی آسان الفاظ کے اندر حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے قرآن کریم کی یہ خدمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیدہ آیتوں کی بڑی جامع اور معنی الفاظ کے اندر تفسیر بھی بیان فرمائی ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر بہت ہی بہترین انداز کے اندر 8 جلدوں کے اندر تحریر فرمائی ہے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر
اس انداز سے بیان فرمائی ہے جو حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کے بارے میں سنی تھی۔ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین نے 6 سرچشمے بیان فرمائے ہیں، 6 مآخذ بیان فرمائے ہیں اور 6 اصول تحریر فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر قرآن کریم ہی سے کی جائے گی۔ مثلا قرآن کریم کے اندر بالکل سورہ فاتحہ کے اندر بندہ جب حق تعالی شانہ سے صراط مستقیم کی درخواست کرتا ہے تو اس میں حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک دوسری آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ بندہ جس صراط مستقیم اور جن انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی دعا مانگتا ہے وہ انعام یافتہ لوگ کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صلحاء ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن سے قرآن کریم کی کسی مجمل آیت کی تفسیر جو ہے کی جائے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر حدیث ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ فریضہ بہت ہی بہترین صورت کے اندر انجام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی در حقیقت قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تو مفسرین قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث پر دیتے ہیں۔ احادیث کی صورت میں قرآن کریم کا معنی متعین کرتے ہیں، چونکہ احادیث کے اندر بعض صحیح حدیثیں ہیں، بعض ضعیف ہیں اور بعض موضوع تک ہیں۔ تو جو محقق مفسر ہوتے ہیں وہ اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری طرح نہ اترتی ہو۔ جو روایت جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تفسیر کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اس میں قدم رکھنا بھی صرف انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کے حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں۔ آج کل ہم بعض نام نہاد مفسرین کو دیکھتے ہیں جو تھوڑے بہت علوم حاصل کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور رائے زنی کرتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی ضعیف سی روایت مل جائے اس کو لے کر اپنی ایک مستقل، ایک من گھڑت قسم کی رائے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی باخبر ہونا ضروری ہے، اور اس تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اکابر نے جو محنت فرمائی ہے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان القرآن کے نام سے تحریر فرمائی ہے، جس میں سلوک کے مسائل بھی انہوں نے نکالے ہیں اور دیگر مسائل بھی انہوں نے ذکر فرمائے ہیں۔ ربط جو قرآنی آیات کے درمیان ہے وہ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ جو مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، انہوں نے بڑے ہی شاندار انداز کے اندر احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کا شان نزول بھی بیان فرمایا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کا تفسیر بھی بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فقہی مسائل قرآن کریم سے مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے مفتابہی اقوال بھی ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ دوسرا ماخذ ہے قرآنی تفسیر معلوم کرنے کے سلسلے میں۔ اور تیسرا ماخذ وہ حضرات صحابہ کرام کے اقوال ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حاصل کرنے والے حضرات صحابہ کرام ہی تھے، اور نزول وحی کے وقت وہ بنفس نفیس موجود تھے۔ انہوں نے نزول قرآن کریم کے پورے ماحول کو اور اس کے پس منظر کو خود بذات خود مشاہدہ کیا، اس لیے فطرتی طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں حضرات صحابہ کرام کے اقوال جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی، ان میں سب سے زیادہ اہمیت والے اقوال حضرات صحابہ کرام کے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کا اتفاق ہو جائے تو حضرات مفسرین اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا پھر جائز بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کے مختلف اقوال ملتے ہوں تو بعض مفسرین پھر دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر راجح ہے، تو اس معاملے میں وہ اصول اور قواعد، اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر جو کہ موجود ہیں اس کی روشنی میں پھر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ ہر ایک مجتہد بن جائے اور پھر اپنی رائے سے اور اپنی کم علمی سے کسی ایک مرجوح قول کو جو ہے وہ قرآن کی تفسیر قرار دے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی چونکہ ہم یہ مختصر اصول میں بیان کر رہا ہوں، وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ تیسرا ماخذ جو ہے صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ اور چوتھا ماخذ حضرات تابعین رحمہم اللہ کے اقوال ہیں۔ تابعین ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرات صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہو، تو ان کے اقوال بھی علم تفسیر کے سلسلے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں، لیکن اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر کے سلسلے میں حجت ہے یا نہیں، لیکن اس کی اہمیت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو چوتھا ماخذ ہے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے سلسلے میں۔ اور پانچواں ماخذ لغت ہے۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اس کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تابعین کے اقوال بھی منقول نہیں ہوتے، تو ان کی تفسیر کا واحد ذریعہ وہ لغت عرب ہے، اور لغت ہی کی بنیاد پر
پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے سلسلے میں یہ 5واں ماخذ ہے، اور 6واں ماخذ تدبر اور استنباط ہے۔ قرآن کریم کے نکات اور اسرار ایک ایسا بحر ناپید کنار ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو، وہ جتنا اس میں غور فکر کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات اس کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین اپنے تدبر کے نتائج اپنی تفسیروں میں بیان کرتے ہیں، بڑے ہی نکات بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت وہ لکھ لیتے ہیں اور اس سے کچھ عجیب و غریب قسم کے نکات جو ہے اس سے وہ نکالتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں کوئی ایسا نکتہ یا اجتہاد بیان کرے جو قرآن، حدیث، اجماع، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ بعض صوفیاء نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن کریم سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی شخص کی رائے سے اگر وہ رائے دے تو اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ 6 مآخذ ہیں جس سے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات اب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر مکی کچھ صورتیں ہیں اور کچھ اس کے اندر مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں معلوم کرنا یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ویسے تو ہم یہاں قرآن کریم کے اندر دیکھ لیتے ہیں سورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی یا اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنی، لیکن اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہوں وہ مکی آیتیں کہلاتی ہیں۔ اور مدنی آیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مدینہ طیبہ کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی آیتیں کہلاتی ہیں۔ اور بعض علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ تو کہا کہ ہر وہ صورت جس میں کلا آیا ہو، کلا جس کا اردو معنی بنتا ہے ہرگز، اگر اس کے اندر کلہ کا لفظ آیا ہو تو وہ مکی صورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ 15 صورتوں کے اندر 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری قرآن کریم کے آخری نصف حصے کے اندر ہیں۔ کلا کا جو لفظ ہے یہ کل 15 صورتوں کے اندر 33 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم کا جو آخری نصف حصہ ہے یہ 15 آیتوں میں وہاں پہ آیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس صورت کے اندر کوئی سجدے کی آیت آئی ہو حنفی مسلک کے مطابق تو وہ بھی مکی صورت ہی ہے۔
نمبر 3، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ بھی مکی صورت ہے، اور ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا اس کے اندر احکام مذکور ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ بھی مدنی آیتیں ہیں، صورت ہے۔ اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر عموماً حق تعالی شانہ یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب فرماتے ہیں، اور مدنی صورتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب فرماتے ہیں۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیات اور صورتیں لمبی اور مفصل ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات مذکور ہیں، اور اگر کہیں احکام اور قوانین بیان ہوئے ہیں وہ بہت کم درجے میں ہیں۔ اس کے برخلاف جو مدنی صورتیں ہیں اس میں خاندانی مسائل، تمدنی قوانین، جہاد اور قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان ہوئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ واقعات کا ذکر ہے۔ تو یہ تو مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو ہے وہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو حق تعالی شانہ نے کل 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر تشریف لے آتے تھے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی تھیں۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ سورہ نساء کی 95 نمبر آیت ہے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر۔ یہ ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے، اور سورہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حق تعالی شانہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن کریم آسمانی دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا تھا۔ اسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، یہ فرشتوں کے عبادت کی جگہ ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر فرشتوں کے عبادت کی جگہ جسے بیت المعمور اور بیت العزہ کہتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ پورے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کے محاذ میں، کعبۃ اللہ کے بالکل مقابل یہ فرشتوں کے عبادت کی ایک جگہ ہے۔ اور یہ نزول اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں فرمایا تھا۔ اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالی شانہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت یہ قرآن کریم نازل فرمایا، یہاں تک کہ اس کی تکمیل 23 سال کے عرصے میں ہوئی۔ قرآن کریم کا ایک نزول مصحفی ہے
جو قرآن کریم کے صحیفے ہم پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور جو چھپ کر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی سورت جو ہم پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا سورہ فاتحہ کا نزول وہ 5ویں نمبر پر ہیں، لیکن مصحفی ترتیب سے یہ سب سے پہلی سورت جو ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر تحریر ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی یا جو حصہ نازل ہوتا، آپ فرماتے کہ ضعوها عند فلان، کہ اس کو جو ہے فلاں آیت کے پاس رکھ لو، فلاں آیت فلاں سورت کے اندر اس کو درج کر لو۔ تو حضرات صحابہ کرام آپ کے حکم سے پھر فلاں سورت کے اندر اور فلاں آیت کے آگے پیچھے اس کو پھر درج کر لیتے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی جائز نہیں ہے، یہ توقیفی نزول ہے، یہ توقیفی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب جو ہے نا وہ اس کے اوپر حضرات صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے پہلے بات یہ کہی کہ اقرأ، کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس قدر بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ، میں نے جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور مجھے بھینچ کر چھوڑ دیا۔ پھر یہ آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ تو یہ 3 سال کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ پھر 3 سال بعد وہی فرشتہ غار حرا کے اندر آیا، آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں بات تھی۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پھر ہم قرآن کریم کی جو تفسیر بالرائے جو لوگ کرتے ہیں اس بارے میں بھی پڑھیں گے، اور دیگر کچھ اصول ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پھر وہ پڑھیں گے۔ آج جو ہے ہمارے قرآن کریم کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہنے اور قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔